بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کا 16واں پارہ آپ نے ابھی قیام اللیل میں سماعت کیا۔ موسیٰ اور خضر کا واقعہ چل رہا ہے۔ جب ان کی زبان سے یہ نکل گیا کہ دنیا میں وہی سب سے بڑے عالم ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ قول پسند نہیں آیا اور اللہ نے فرمایا کہ میرا ایک بندہ مجمع البحرین پر رہتا ہے، جہاں خلیج عقبہ اور بحر قلزم دونوں ملتے ہیں، ان کے سنگم پہ میرا وہ بندہ ملے گا جس کا نام خضر ہے۔ اس کو ہم نے ایک عجیب و غریب علم اپنی طرف سے دے رکھا ہے، من لدنی علما، میری طرف سے ایک اسپیشل علم دے رکھا ہے۔ علم نکرہ ہے جو تفخیم کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی اپنی طرف سے میں نے ایک مخصوص علم اور حیرت انگیز علم عطا کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر کی ملاقات کروا سکتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ آپ خود سفر کر کے میرے اس بندے کے پاس جائیں۔ پیاسے کو کنویں کے پاس جانا چاہیے، کنواں پیاسے کے پاس کیوں آئے گا؟ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ علم کے لیے سفر کرنا ضروری ہے۔ جب تک آدمی علم کے لیے سفر نہیں کرتا، گھر میں بیٹھ کر اسے علم حاصل نہیں ہوتا۔ تیسری بات، علم کے حصول کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، تب آدمی کو علم حاصل ہوگا۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، آدمی اپنا سب کچھ قربان کر دے تو علم بڑی شان بے نیازی سے یہ کہتا ہے، لے جا تھوڑا سا ٹکڑا میں تیرے کو صدقے میں خیرات میں دے دیتا ہوں۔ یہ علم کی شان ہے۔ اور غالباً یہ شیکسپیئر کا قول ہے کہ لائک ٹیپ ون شوڈ میلٹ ان دا پرسیوٹ آف نالج، علم کے پیچھے آدمی کو موم بتی کی طرح پگھل جانا چاہیے۔ ٹیپ مینس کینڈل، لائک کینڈل، لائک اے کینڈل، ایک موم بتی کی طرح آدمی کو علم کے پیچھے، ان دا سیک آف نالج، ان دا پرسیوٹ آف نالج، علم کے لیے علم کے پیچھے پگھل جانا چاہیے، تب اسے علم ملتا ہے۔ کہا کہ اے اللہ میں تیرے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں اور اس کے پاس جو علم ہے وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ گویا انہوں نے پہلے ہی سے حضرت خضر کی شاگردی قبول کر لی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جس کو انہوں نے پہلے سے استاد مان لیا ہے وہ انہیں اپنی شاگردی میں قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، مسئلہ یہ۔ کہا کہ اے اللہ ان سے ملنے کی نشانی کیا ہے؟ کہا کہ زنبیل کے اندر جو توشہ رکھو گے اس میں مچھلی بھی بنا کر کے رکھ لو، تو یہ تلی ہوئی مچھلی سمندر کے کنارے کنارے جب چلو گے، جہاں یہ زنبیل سے نکل کر کے سمندر میں چلی جائے وہیں پر میرا وہ بندہ ملے گا۔ ایک جگہ ٹھہرے، مچھلی زنبیل سے نکلی اور سمندر میں چلی گئی، اور جب وہ سمندر میں گئی تو سرب بنا دیا اس نے، ایک ایسے راستہ جس سے پتا چلتا تھا کہ یہاں سے مچھلی گئی ہے، اور وہ سمندر میں راستہ بنا ہوا تھا اس کے جانے کے بعد بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے ساتھ آپ کے ساتھی تھے، حضرت یوشع ابن نون، اور آگے نکل گئے۔ جب تھک گئے، بھوک لگی، کہا کہ زنبیل کھولو کچھ کھا لیتے ہیں۔
تو دیکھا کہ مچھلی غائب ہے. کہا کہ ارے مچھلی کا غائب ہونا تو علامت تھی اس بات کی کہ اللہ کا وہ بندہ وہیں ملے گا جہاں یہ مچھلی غائب ہوگی. فارتدا علی آثارہما قصصا، تو اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹے اور جہاں وہ مچھلی گئی تھی وہاں سرب بنا ہوا تھا، ایک طریقے کی سرنگ بنی ہوئی تھی پانی کے اندر. وہاں جب پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہا کہ اب کون؟ کہا کہ موسیٰ. کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل. جی ہاں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت خضر کو غیب کا علم نہیں تھا، ورنہ پہلے یہ پوچھا کہ آپ کون. اس کا مطلب یہ کہ اگر معلوم ہوتا تو پوچھتے کیوں. اور جب انہوں نے کہا کہ میرا نام موسیٰ ہے تو کہہ رہے بنی اسرائیل کے موسیٰ. یہ دوسرا جملہ، دوسرا سوال اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت خضر کو غیب کا علم نہیں تھا. کہا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا کہ اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ تعالی نے جو اپنی طرف سے تمہیں علم دے رکھا ہے وہ علم میں آپ کے ساتھ رہ کر کے سیکھوں. حضرت خضر نے سمجھایا، کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تم میرے ساتھ رہ کر کے صبر کیسے کر سکتے ہو ان چیزوں کے اوپر جن کا تمہیں علم نہیں ہے. کہا کہ نہیں، میں وہ علم آپ کے ساتھ رہ کر کے سیکھوں گا. وَلَا آصِي لَكَ أَمْرًا، امرن نکرہ ہے اور لا نافیہ ہے، اور جب نکرہ تحت نفیہ ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. میں آپ کی شاگردی قبول کرتا ہوں، آپ کو اپنا استاد مانتا ہوں، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. پتہ یہ چلا کہ شاگرد کو استاد کی ہر بات ماننی چاہیے جو جواز کے دائرے میں ہو، جو خلاف شریعت نہ ہو، اور استاد کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرے. استاد کی عزت کرے، قدر کرے، اس سے محبت کرے. تو انہوں نے کہا میری شرط ہے. کہا کہ کیا؟ قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو اور وہ علم سیکھنا چاہتے ہو جو اللہ نے مجھے اپنی طرف سے خصوصی طور پر دے رکھا ہے، تو جو بھی میں کروں گا اس کے بارے میں تم سوال مت کرنا. فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، سوال نہیں کرنا، یہ پہلی شرط ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. کہا کہ اب بھی لوٹ جاؤ، صبر نہیں کر پاؤ گے. کہا کہ نہیں، اب تو طے کر لیا میں نے کہ آپ کے ساتھ رہ کر کے آپ کا علم سیکھوں گا. چلے. فَانْطَلَقَا، چلے. ایک تو دریا کے پاس پہنچے، اس طرف سے اس طرف جانا تھا گاؤں میں. اب ایک کشتی وہاں لگی ہوئی تھی اس پار سے اس پار لے جانے کے لیے. اب دونوں کو مولوی دیکھ کر کے، مولانا دیکھ کر کے غالباً اس نے فری میں بٹھا لیا تھا ان دونوں. مولوی صاحب میں کیا پیسہ ویسا لیا جائے، بیٹھ جائیے. بیچارے پہلے ہی سے غریب ہوتے ہیں بہت. بیٹھ گئے مولوی صاحب، بیٹھ گئے. جیسے ہی کشتی بیچ بھنور میں پہنچی، حضرت خضر نے سائیڈ سے، کنارے سے کشتی کے تختے اکھاڑنے شروع کر دیے. دیکھا، فوراً ٹوک دیا. کہا کہ ارے یہ کیا کر رہے آپ؟ یہ آپ کر رہے قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تختے اکھاڑ دیں گے تاکہ لوگ ڈوب جائیں. یہ آپ شیء امر کر رہے ہیں، ایک غلط کام کر رہے ہیں. امر کا مطلب ہوتا ہے ایسا خراب کام جس کی تلافی کی جا سکتی ہو. عربی تختہ اکھاڑ دیا ہے، تختہ لگایا جا سکتا ہے. کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ جو کچھ میں کروں گا سوال نہیں کرنا. کہا کہ وہ مجھے یاد نہیں رہ گیا، تو مجھے معاف کر دیجئے. اب اگلی بار کچھ بھی آپ کریں گے میں سوال نہیں کروں گا. اس پار اترے
آگے بڑھے تو ایک گاؤں دیکھا، گاؤں کے باہر ایک بچہ کھیل رہا تھا، اسے پاس بلایا، اس کی گردن مروڑ دی، مار کر کے پھینک دیا. ارے ایک معصوم بچے کی جان آپ نے لے لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. ارے ایک معصوم کی آپ نے جان لے لی، آپ نے شیء نکر کیا ہے. نکر کہتے ہیں ایسے خراب کام کو جس کی تلافی نہ ہو سکے. ظاہر ہے کہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے آپ، تو ایسا خراب کام جس کی تلافی ہو سکتی وہ شیء امر ہے. کشتی کا تختہ اکھاڑ کر کے دوبارہ کشتی میں تختہ لگایا جا سکتا ہے، تلافی کی جا سکتی ہے خراب کام کی. اس وجہ سے وہاں شیء امرہ کہا گیا اور یہاں شیء نکر کہا گیا. یعنی مرے ہوئے کو آدمی زندہ نہیں کر سکتا. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت خراب کام کیا ہے. پہلے کہا تھا قال الم اقل انک لن تستطیع معي، اب کہہ رہے قال الم اقل لک انک لن تستطیع، میں تم سے بولا تھا کہ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے. تاکید فرمائی، کہا کہ اب تیسری بار معاف کر دیجئے. اگر تیسری بار میں بولا تو میں ابھی سے بول دیتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے پاس مت رہنے دینا، نکال دینا. ٹھیک ہے. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يزيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. گاؤں میں آئے، بھوکے پیاسے تو تھے ہی، اب گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے اور حضرت خضر بھی انسان تھے. اس لیے کہ اگر یہ جن ہوتے یا فرشتے ہوتے تو فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور جنوں کو انسانوں کی خوراک کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کی خوراک الگ ہے. انہوں نے دونوں نے کھانا مانگا. استطعما نہیں تو کہا جاتا استطعم موسیٰ. اگر وہ کچھ دوسری مخلوق ہوتے تو یہ نہ کہا جاتا استطعم موسیٰ نے کھانا مانگا. استطعم موسیٰ کہا گیا استطعما تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے کھانا مانگا. اس کا مطلب دونوں انسان ہیں. لہذا حضرت خضر کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتے تھے یا جنات تھے یا کوئی اور مخلوق تھے، غلط ہے. اس لیے کہ جس کو کھانے کی ضرورت پڑے وہ انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں. اور جنوں کا کھانا انسانوں کے کھانے سے بالکل الگ ہے. ان کا کھانا کیا ہے یہیں کلیئر کر دیتا ہوں. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد اخوانکم من الجن. رواہ ابو داؤد فی کتاب الطہارہ. امام ابی داؤد سنن ابی داؤد کے اندر یہ جو یہاں رکھی ہوئی ہے اس کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت لائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہے. تو یہ جو پڑی ہوئی ہڈی رہتی ہے یہ جنوں کا کھانا ہے. جیسے ہی ہاتھ میں لیتے ہیں اگر وہ حلال ہے تو ان کے ہاتھ میں ایک بہترین گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں آ جاتا ہے. اور یہ جو گوبر ہے یہ ان کے جانوروں کا کھانا ہے، ان کے جانور اس کو کھاتے ہیں. لہذا اس سے کوئی استنجا مت کرے، چھوٹا یا بڑا. پتہ یہ چلا کہ نہ یہ فرشتے تھے اور نہ جن تھے، دونوں نے کھانا مانگا. لیکن بستی والے اتنے بخیل تھے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ لوگوں کو کھانا نہیں دے سکتے. فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُهُمَا دونوں نے جو کھانا مانگا بستی والوں نے ان کو کھانا دینے سے دونوں سے انکار کر دیا. رات بھر بستی کے باہر پڑے رہے بھوکے پیاسے. اب دن میں صبح اٹھنے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد بستی کے بیچ میں سے گزرنے لگے تو راستے میں ایک دیوار تھی ایک گھر کی، وہ گرا چاہتی تھی. یرید ان ينقض، بالکل اٹ واز ریڈی ٹو فال ڈاؤن، وہ بالکل گرنے کے قریب تھی، گرنے والی تھی. حضرت خضر وہاں پہنچے اور اپنی خدا داد جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس قوت تھی بازو لگا کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا. اللہ کتنی قوت تھی، ایک اکیلے آدمی نے بازو لگا کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے بھنائے ہوئے تھے، غصے میں تھے، کھانا نہیں ملا تھا. حضرت خضر سے
بڑی تلخی سے کہا قال لو شئت لاتخذت علی اجرا، پیسے لے لیتے تھے، اجر لے لیتے تھے، پیسے لے لیتے تھے۔ اتنے تو بدخلقی بستی والے کہ انہوں نے 2 آدمیوں کا کھانا نہیں مہیا کیا، اور آپ ان بستی والوں کے ساتھ یہ احسان کر رہے ہیں کہ ایک گرتی ہوئی دیوار کو آپ سیدھا کر دے رہے ہیں۔ پیسہ لے لینا تھا، قال لو شئت لاتخذت علی، پیسہ بنا لیتے تھے۔ حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب آپ نکل لیجئے یہاں سے، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، اور میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جو بھی کروں گا اس کے بارے میں تم سوال نہیں کرو گے۔ انہوں نے خود کہہ دیا تھا کہ اب تیسری بار اگر سوال کروں گا تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا۔ شرط کے مطابق ان کو حضرت خضر کا ساتھ چھوڑنا تھا۔ جانے لگے، کہا کہ تینوں باتوں کا مطلب نہیں سمجھو گے، وہ تینوں کام میں نے کس وجہ سے کیے تھے۔ کہنے لگے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ اللہ، کہ یہ کشتی مسکین لوگوں کی ہے۔ ایک نقطہ معلوم ہوا کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کھانے کمانے کا ذریعہ ہو مگر اتنا نہ ملتا ہو جس سے اس کے بال بچوں کی کفالت ہو سکے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ کشتی انہی مسکینوں کی ہے۔ دیکھیے، یہ کشتی ان مسکینوں کی ملکیت ہے، کمانے کا ذریعہ ہے، مگر یہ اتنا نہیں کما پا رہے ہیں کہ اپنے بال بچوں کی کفالت کر سکے، لہذا اللہ نے ان کو مسکین کہا۔ اور دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ آلات حرفت اور صنعت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا آپ نے ایک کارخانہ اسٹیبلش کیا، بنایا، اور اس کے اندر کچھ پروڈکٹ بنانے کی مشینیں رکھی، تو یہ جو مشینیں ہیں ان مشینوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ آلات صنعت آلات حرفت ہیں۔ آلات حرفت اور صنعت کے اوپر، مشینوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مشینوں سے جو پروڈکٹ نکل رہا ہے، بکنے کے بعد جو آپ کے پاس پیسہ آیا، اتنا پیسہ سال بھر رکھا رہے جتنے سے آپ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں۔ سال گزر جانے کے بعد اگر اتنا بچتا ہے تو 2.5% کے حساب سے نکال دیجئے۔ رہا آلات صنعت اور حرفت کے اوپر زکوٰۃ، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ ان مشینوں سے نکلنے والے پروڈکٹ کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کے نفع کے اوپر، اس سے جو پیسہ آتا ہے اس کے اوپر۔ کوئی آدمی آپ سے پیسہ لیتا ہے، 1 لاکھ روپیہ دے دو، میرا یہ گھر یا میری یہ چیز آپ اپنے پاس رکھ لو، یہ قسم رہن کی ہے، اور شیء مرہون سے انتفاع جائز نہیں۔ وہ چیز جب تک آپ کے پاس ہے آپ اسے یوز نہیں کر سکتے۔ گھر دیا ہے، آپ گھر کرائے پر اٹھا دیں، ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے کہ شیء مرہون سے انتفاع جائز نہیں۔ وہ تو شیورٹی کے لیے دیا ہوا ہے اس نے، کہ اگر مال جو اس نے لیا ہے، پیسہ جو اس نے لیا ہے نہ دے سکے تو جو چیز آپ نے شیورٹی کے اوپر لے رکھا ہے بیچ کر کے آپ اپنا پیسہ لے لیں، بقیہ جو بچتا اسے دے دیں، استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ تو اراضی مرہونہ سے یا شیء مرہون سے انتفاع جائز نہیں ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی مکان گروی رکھ دیا جائے تو اس کو کرائے پر اٹھا دیتے، کرائے کھاتے بیٹھتے ہیں۔ حرام کھا رہا ہے اس آدمی، حرام ہے۔ ہاں، اگر اس کے اندر خود رہ رہا ہے تو اس کو اس طریقے کے مکان کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ قرض میں سے مائنس ہوتا رہے گا، اس کو دینا پڑے گا، جس کا یہ مکان نہیں۔ شیء مرہون سے انتفاع جائز نہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آلات صنعت اور حرفت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، پروڈکٹ کے اوپر ہے، پروڈکٹ سے حاصل ہونے والے پیسے کے اوپر ہے۔ کہنے لگے کہ یہ کشتی مسکینوں کی ہے، آگے ایک بادشاہ رہتا ہے، غاصب ہے، ظالم ہے، وہ جب بھی کوئی اچھی کشتی دیکھتا ہے تو اس کو غصب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ یہ بیچارے غریب ہیں، میں تختے وغیرہ اکھاڑ کر کے ذرا اس کی شکل، اس کا شیپ بگاڑ دینا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ دیکھے تو نظر انداز کر دے، اگنور کر دے،
اور یہ بیچارے مسکین اس کشتی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. اس وجہ سے میں نے ایسا کیا. یہاں ایک نقطہ ملا کہ آدمی کا اگر تھوڑا مالی نقصان ہو جائے، کیا قرآن حکیم نقطہ بتاتا ہے، اگر آدمی کا تھوڑا سا مالی نقصان ہو جائے تو اسے جزا فضا نہیں کرنی چاہیے، شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، اپنی تقدیر پر رونا نہیں چاہیے، بلکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو تھوڑا سا مالی نقصان ہوا ہے، اس مالی نقصان کے اوپر اگر صبر کر لو تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی زیادہ مال عطا کرنے والا ہے، کوئی بڑی چیز عطا کرنے والا ہے. دیکھیے ایک تختہ اکھاڑنے پر اگر پوری کشتی بچ سکتی ہے تو تھوڑے نقصان پر صبر کر کے بڑی چیز کیوں نہیں حاصل کر لیتے. نقطہ ملا. میرا خیال ہے یہاں سیلاب آیا تو ایک طریقے کی آزمائش تھی، لوگ بہت پریشان تھے، لیکن جو دکانیں ڈوب گئی تھیں، جن کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، آج دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگر سروے کر لیجئے تو پہلے سے اچھے ہوں گے، پہلے سے زیادہ اچھے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ جو چھوٹی موٹی دکان تھی یا اسی طریقے سے صحیح کنڈیشن میں نہیں تھی، خراب ہونے کے بعد اس کو اور صحیح کنڈیشن میں بنا لیا گیا ہوگا اور اچھے طریقے سے وہ دکان چلنے لگی ہوگی. تو چھوٹے سے مالی نقصان کو اگر برداشت کر لیا جائے، صبر کر لیا جائے اس کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے زیادہ مال آپ کو عطا کر سکتا ہے اگر آپ صبر کر لیں. یہ تو توجیہ تھی پہلی بات کی. میں نے ایسا کیوں کیا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. رہا وہ بچہ جس کی میں نے گردن مروڑ دی تھی، یہ آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا تھا اور اس کے ماں باپ کے ایمان کے لیے یہ خطرہ بن سکتا تھا. ابواہ مؤمنین، اس کے ماں باپ مومن ہیں، فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، یہ ان کے ایمان کے لیے آزمائش بن جائے. ایک نقطہ یہ ملا کہ ایمان اتنی قیمتی شے ہے کہ جان چلی جائے مگر ایمان نہ جائے. اس قدر گراں قدر شے ہے، جان چلی جائے مگر ایمان نہ جائے. اور ایمان ایسی گراں قدر شے ہے کہ اس کے پیچھے بڑی سے بڑی دولت تو کیا، اولاد کو قربان کیا جا سکتا ہے. لوگ 10 روپے کے اوپر جس ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اس ایمان کی قدر و قیمت بتائی گئی ہے کہ وہ ایمان کتنی قدر و قیمت کا حامل ہے، کتنی اہمیت اور عظمت کا حامل ہے. اور اس کے مرنے کے بعد، اس کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالی نے اس ماں اور باپ کو، جو لڑکا مقتول ہو گیا تھا جس کو حضرت خضر نے مار ڈالا تھا، اللہ تعالی نے اسے نیک اولاد دی. ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، بہترین اولاد اللہ عطا کرنے والا ہے جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، ان کے ایمان کے اوپر، عمل کے اوپر معاون ہوگی، نہ کہ اس بچے کی طرح جو اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے آزمائش اور فتنہ بن جائے. اس وجہ سے میں نے اس کی گردن مروڑ دی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک خارجی نے سوال کیا. اللہ، میرا خیال یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد تمام صحابہ کرام میں آج تک اتنا بڑا مناظر پیدا نہیں ہوا جتنا بڑا مناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عبداللہ ابن عباس ہے. کسی بھی طریقے کا کوئی سوال کیا جائے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک ہی سوال پر ایسا جواب دیتے تھے کہ سامنے والا خاموش ہو جاتا تھا، اسے دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تو خارجی نے یہ سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا کہ کسی کا معصوم بچہ دکھے تو اس کی گردن مروڑ دی جائے، مار ڈالا جائے. قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ کوئی بچہ معصوم دکھے اس کی گردن مار دی جائے، اس کی گردن مروڑ دی جائے.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بڑا پیارا جواب دیا. کہا کہ اگر تم خضر کے مقام پر پہنچ جاتے تو تمہیں یہ اجازت مل جاتی کہ کسی معصوم بچے کو مار ڈالتے. پہلے خضر تو بنو. اللہ، خاموش ہو گیا. تو کسی بچے کو بلا وجہ قتل کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ خضر کے مقام پر پہنچ جائے، مقام خضر سے حاصل ہو تو وہ مار سکتا ہے. تیسرے، یہ جو دیوار میں نے سیدھی کی ہے جانتے ہو، یہ اس گاؤں میں 2 یتیم بچوں کی ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. یہ جو دیوار تھی ایک گھر کی، یہ گھر اس گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے، اور ان دونوں کا باپ نیک تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. پتہ یہ چلا کہ باپ کی نیکی سے فائدہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کو ملتا ہے. یعنی نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں، نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں. باپ اگر نیک ہو تو اس کی نیکی کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کو ملتا ہے. دیکھیں، ان کا باپ نیک تھا، نہیں تو یہ دیوار گر جاتی تھی اور حضرت خضر وہاں نہ پہنچتے تھے اور گاؤں والے یہ خزانہ لوٹ لیتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس خزانے کی حفاظت فرمائی حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے، کیونکہ ان دونوں کا باپ نیک تھا. آج ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس کروا دو. بعض لوگ تو فکس ڈپوزٹ رکھ دیتے ہیں جو حرام ہے، کہ بچی جوان ہونے تک، جب تک شادی وادی کا موقع آئے گا تب تک اتنا پیسہ جمع ہو جائے گا جس سے اس کی ہم آرام سے آسانی سے شادی کر سکیں گے. یہ سب حرام ہے اور توکل علی اللہ کے خلاف ہے. فکس ڈپوزٹ میں پیسہ رکھ کر کے سود حاصل کرنا اور اس سے بچیوں کی یا بچے کی شادی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. لوگوں کو چاہیے کہ نیک بنیں، اور اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے ان کی لڑکیوں کے لیے ایسا لڑکا مہیا کر دے گا جو لڑکا ان لوگوں کو بھی نہیں مل سکتا جو لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے اپنی بیٹی کے لیے تلاش کر رہے ہوں. اور یہ نقطہ قابل غور ہے کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں. باپ کی نیکی کا فائدہ بچوں کو ملتا ہے، نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں نیکیاں. نیکی کیجئے. اور اسی طرح برائیاں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں. گناہ کچھ لوگ کرتے ہیں جس کی سزا بعد میں آنے والے لوگوں کو ملتی ہے. یہی ملک ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا تھا. جب وہ نکلتے تھے، جو یہاں کے حکمران آتے آگے پیچھے ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی. آج اسی ملک کے اندر مسلمان کس قدر ذلیل و خوار ہیں. اپنے حقوق لینے کے لیے انہیں آواز اٹھانی پڑتی. تو یہ مکان یہ 2 یتیم بچوں کا ہے. جس مکان کی دیوار ہے اس کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے. اگر میں ایسا نہ کرتا تو دیوار گر جاتی اور خزانہ گاؤں والے لوٹ لیتے. اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ کوئی اگر تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کرو. گاؤں والوں نے مہمان نہیں بنایا، کھانا نہیں دیا، یہ برائی ہی تو تھی، لیکن اس کے بدلے میں حضرت خضر نے برائی نہیں کی بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا. تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اس کے ساتھ بھلا کرو، تمہارا بہت اچھا بھلا ہونے والا ہے. اس کے بعد بات یہاں ختم کر دی گئی. ذالک التأویل ما لم تسطع علیہ صبرا. یہ ان 3 چیزوں کی تعویل ہے جس پر تم صبر نہیں کر سکے. یہ بتایا گیا. اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے پاس جا کر کے کیا علم حاصل کیا؟ یہ سوال ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ علم حاصل آدمی اس وقت کرتا ہے جب اس کی اسکول میں داخلہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر کے اسکول میں داخلہ ہی نہیں ہوا. علم حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اچھا، یہ علم کیسا عطا کیا گیا تھا حضرت خضر کو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو مخصوص کمالات عطا فرمائے. کسی کو یہ معجزہ دیا
کہ وہ چڑیوں سے بات کر سکیں، پرندوں سے بات کر سکیں، چیونٹیوں کی بولی سمجھ سکیں. کسی کو کمال دیا کہ ہاتھ میں لوہا آ جائے تو موم بن جائے، جو چاہے اس سے بنا لیں. کسی کو جنوں کے اوپر حکومت دی جو دکھائی نہیں دیتے، اتنی طاقت میں مخلوق کے اوپر قبضہ دے دیا، غلبہ دے دیا. لوگ کہتے ہیں ہوائی جہاز بنانے والے، اس کی ابتدا کرنے والے رائٹ برادرز تھے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن حکیم نے وہ تصور پیش کیا. دنیا میں آج جتنی ترقیاں ہوئی ہیں، جتنی روشنی ہے، پورا کریڈٹ گوز ٹو دا ہولی قرآن. کسی نے پوچھا کہ قرآن سے لوگوں کو کیا ملا؟ قرآن سے لوگوں کو کیا ملا؟ جواب اس کا یہ ہے جو دنیا کو اس سے پہلے نہیں ملا تھا وہ لوگوں کو ملا قرآن سے. اور جتنی بھی روشنی، جتنی بھی ترقی، جتنے بھی ڈیولپمنٹس، جتنے بھی اچیومنٹس ہوئے ہیں، ان سب کا کریڈٹ only goes to the ہولی قرآن. قرآن ہی کی رہین منت ہے، قرآن حکیم کا مرہون منت ہے. تو جس طریقے سے ان انبیاء کرام کو مخصوص کمالات، مخصوص معجزے دیے گئے تھے، اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک عجیب و غریب علم دیا گیا تھا. وہ علم تھا سامنے کے پیچھے کیا ہے. یہ جو سامنے دکھ رہا ہے، حضرت موسیٰ ظاہر کو دیکھ رہے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ بچہ مار دیا گیا، وہ دیکھ رہے تھے کہ کشتی کا تختہ سائڈ سے اکھاڑ دیا گیا، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ دیوار سیدھی کر دی گئی. لیکن حضرت خضر اس ظاہر کے پیچھے باطن میں کیا ہے وہ یہ دیکھ رہے تھے. تو اللہ تعالی نے انہیں ایسا علم عطا فرمایا تھا جو ظاہر کے پیچھے باطن کے اندر دیکھ لے کہ باطن میں کیا ہے. یہ علم بڑا حیرت انگیز ہوتا ہے. آدمی کو جو دکھائی دے رہا ہے، یہ سامنے گلاس ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہر ہے. اس کے پیچھے کیا ہے جو عام آدمی نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتا، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، نگاہیں دیکھ نہیں. حضرت خضر کو وہ نگاہ عطا کی گئی تھی کہ ظاہر کے پیچھے جو چھپی ہوئی شے ہے، وہ چھپی ہوئی شے ہے کیا، یہ علم عطا کیا گیا تھا. یہ ایک انتہائی عجیب و غریب علم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو عطا فرمایا تھا. اور بڑی شان بے نیازی کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا، من لدن علما، ہم نے اپنی طرف سے ایک علم دے دیا تھا اپنے ایک بندے کو. اللہ. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر صوفی استاد یا آپ کا مرشد کوئی غلط کام کرتا ہو تو اس غلط کام کے اوپر اسے مت ٹوکو، اس لیے کہ اپنے اس فعل کے اوپر وہ کوئی دلیل رکھتا ہوگا. حافظ شیرازی نے کہا ہے، بمے سجادہ رنگی کن گرت پیر مغا گوید کہ سالک بے خبر نبوت ز رسم و راہ منزل ہا. کہ اگر پیر کو یہ دیکھو، پیر صاحب کو، کہ مصلی کو شراب میں بھگو کر کے اسی مصلی کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں جو شراب میں بھگویا ہوا ہے، یا وہ شراب پی کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو مت ٹوکو پیر صاحب کو کہ ایسا کیوں کر رہے ہو سکتا ہے کہ اس شراب پینے کے پیچھے اور مصلی میں شراب لگا کر کے، اس کو شراب میں بھگو کر کے جو نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے وہ کوئی تعویل رکھتے ہوں. بالکل غلط بات ہے. اس لیے کہ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑی شخصیت، بڑے سے بڑا ولی، جملے کو دوہرا رہا ہوں، بڑے سے بڑا ولی، بڑی سے بڑی شخصیت اور بڑے سے بڑا صاحب باطن شریعت کے ظاہری احکام